ایک تو اپنے مزاج میں سچائی لائیں، دیانتداری لائیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور گھر میں اگر ازدواجی زندگی انسان کی خراب ہو جائے تو ساری خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ اتنا مرضی پیسہ کما لیں، بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر میاں بیوی محبت سے نہیں رہتے تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس رشتے کے خراب ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی کے وقت جو کچھ لڑکی والے بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو کچھ لڑکے والے بتاتے ہیں وہ ہوتا۔ اس نے اعتماد پہ قائم ہونا تھا رشتے میں، لیکن جھوٹ پہ قائم ہوا، بددیانتی پہ قائم ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو، ہرکل کو بھی خط لکھا تھا کہ مسلمان ہو جا، بڑا زیرک آدمی تھا۔ اس نے کہا یہاں کوئی تاجر آئے ہوں تو انہیں بلاؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، فرماتے ہیں میں وہاں بغرض تجارت گیا ہوا تھا، مجھے بادشاہ نے بلایا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ رشتے میں میں ان کا چچا ہوں، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے اتنے مخالف ہیں کہ باقاعدہ جنگیں لڑتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس نے بہت ساری باتیں پوچھی، چلو جی یہ بھی شکر ہوا، ایک کیمرہ اور بند ہو کے نیچے آیا، اب کافی ہے جی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، اطمینان سے بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کافی سوالات کیے اور میں نے سوالات کے جوابات دیے۔ ایک سوال پوچھا بادشاہ نے مجھ سے کہ نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، ڈنگے نہ مارا کرو یار، کیا ضرورت ہے بڑھ کے مارنے کی، کیا ضرورت ہے کہنے کی یوں کر دیں گے، اتنا کہو جتنا بندے سے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا ابو سفیان سے، کہنے لگا بتائیں کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ کی اس وقت مخالفت ہے، آپ باقاعدہ جنگیں لڑتے ہیں، اور کبھی آپ فاتح ہوتے ہیں، کبھی آپ کا خیال ہے کبھی آپ فاتح ہوتے ہیں، اور اکثر وہ ہوتے ہیں، تو یہ بتائیں وہ جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ غور کریں آپ میری بات پر، یہ کسی ان کی عقیدت مند سے نہیں پوچھا جا رہا، اس وقت اس شخص سے پوچھا جا رہا ہے جو باقاعدہ جنگ لڑتے ہیں۔ کیا کبھی نبی کریم نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں کئی خیالات مجھے آئے، پر میں نے کہا یہ کیسے کہوں، مخالفت اپنی جگہ پہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں اس نے پھر پوچھا بتاؤ کبھی اس کریم نے جھوٹ بھی بولا؟ تو کہتے میں نے کہا بادشاہ میں رشتے میں چچا لگتا ہوں، گویا میرے سامنے پیدا ہوئے، میں نے انہیں ماں کی گود میں بھی دیکھا، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا، چچا کے گھر میں بھی دیکھا، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا، میں نے ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر اس کریم کی زبان سے جو نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ آپ میں ساری تقریری بغیر سبحان اللہ نعروں کے کر لیتا ہوں، کوئی ایسی مطلب اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، نہ داد کی ضرورت ہے نہ امداد کی ضرورت ہے، بس آپ توجہ سے بات سنیں اور آہستہ بھی سبحان اللہ کہیں تو اللہ کو سنتی ہے، اس لیے آپ اطمینان سے میری بات پر توجہ فرمائیں۔ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی کہا کہ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے نا بھائی۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ اپنے سوالات مکمل کر کے جانے لگا تو میں نے کہا کہ رزلٹ بھی تو سنانا، اتنے سوال تو نے پوچھے، نتیجہ بھی تو بیان کر۔ تو بادشاہ کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے، جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ اپنے مزاج میں، طبیعت میں۔ اور میں آپ سے عرض کروں سچ بولیں، فائدہ رہے گا۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ محسوس کریں کہ معاملہ تھوڑا اور چلا گیا، لیکن وہ دیر پا چیز ہے،
آپ دیانتدار رہیں اور سچ بولیں، یہ حضور کی بڑی سنت ہے۔